اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ اپنا رویہ بڑا اچھا بہترین رکھیں، جس طرح میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، بوڑھے اور کمزور لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کا تعاون کیا کرتے تھے، بیوہ عورتوں کی دلجوئی کیا کرتے تھے، یہ چیزیں، بیماروں کی تباہ پرسی کیا کرتے تھے۔ اور پھر کبھی بھی کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ ہم تو چھوٹی سی بات، کسی کے ساتھ اچھا کام کریں تو 10 بار تو اس بات کو ہم دہراتے، تو اس لیے ذکر کریں اور ذکر کی ثمرات پر نظر رکھیں، اور جو بھی عمل ہے ہمارا، کیونکہ جو ہم یہاں جمع ہوئے تو کچھ موٹی باتیں تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ذکر کریں اور ذکر اللہ کے ثمرات پر نظر رکھیں کہ وہ ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ اور پھر جو بھی عمل ہے ہمارا، اگر وہ اچھا ہے، جیسا بھی عمل ہے، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، شب بیداری کی ہے، اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 دن تہجد پڑھنے کے بعد وہ کہے کہ بھائی میں تہجد پڑھتا ہوں، فلاں لوگ تہجد نہیں پڑھتے، ایسے تہجد پڑھنے کا کتنا فائدہ ملے گا؟ اس تہجد پڑھنے نے اس کو یہاں پہنچایا کہ وہ اوروں کو کمتر سمجھنے لگا۔ تہجد پڑھیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، لیکن اس کی اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر مخلوق کو کھلائیں پلائیں، ان کا خیال رکھیں، ان چیزوں پر عمل کریں اور استقامت، اپنے اندر استقامت۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جوش میں، جنون میں، جذبے میں، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے، پھر غائب ہو گئے، اور پھر اچانک نظر آئے، پھر وہ اسی جوش کا مظاہرہ کریں گے، اور لیکن پھر وہ چند دنوں کے بعد پھر غائب۔ جو بھی عمل ہو تسلسل کے ساتھ ہو، استقامت ہو، آنا جانا رکھے۔ مرشد کامل کی محبت، نسبت اور رابطہ اس دنیا میں بہت بڑی دولت ہے۔ مرشد کامل بہت بڑی دولت ہے۔ جب تک انسان کو رہنما نہیں ملتا تو اس کی زندگی میں توازن نہیں آتا۔ تو مرشد کامل کے ساتھ رابطہ اور نسبت اور محبت، یہ تو بنیاد ہے۔ جس طرح یہ خوبصورت دیواریں مسجد کی عمارت کھڑی ہے تو اس کے نیچے بنیادیں ہیں، جس کے بل پر یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس عمل کی جو بنیاد ہے وہ مرشد کامل کے ساتھ محبت ہے، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنا فائدہ بڑھے گا۔ عشق اور محبت یہ تو ہر حال میں بہترین چیز ہے، یہ تو زندگی کا محاصل ہے، یہ تو زندگی کا مقصد ہے۔ حیات اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ میں کس لیے آیا ہوں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے آیا ہوں۔ اور جو اللہ سے محبت اور عشق کرتا ہے، پھر اس کو خدا کی خدائی سے بھی پیار ہو جاتا ہے، خدا کی خدائی سے محبت کرتا ہے، وہ انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہ حیوانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خدا کے نظام میں فساد نہیں پھیلاتا، خدا کی زمین پر فساد نہیں پھیلاتا۔ علم اور شعور اور آگہی آپ اور ہم سب کو حاصل ہونی چاہیے۔ علم اور شعور اور آگہی اگر ہمیں حاصل نہیں ہے تو پھر ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر وہی حال ہمارا ہوگا کہ کوئی بھی موقع پرست آئے گا اور اپنی چرب زبانی سے، ہوشیاری سے، فطانت اور ظرافت اور چالاکی سے ہمیں اپنے آگے لگائے گا۔ علم، شعور اور آگہی اگر نہیں ہے کسی انسان کے اندر تو پھر وہ اپنی جان کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ تو علم اور شعور اور آگہی نہ صرف اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں میں بھی اس چیز کو پروان چڑھائیں۔
عالمی حالات سے باخبر رہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاست میں اتر پڑیں، اس کا یہ سیاست بری چیز نہیں ہے، لیکن میں اپنے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ کی جو بھی لوازمات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ الگ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست سے باخبر ضرور رہیں، سیاست سے باخبر ضرور رہیں، جو حالات ہیں دنیا کے، ملک کے، ان سے باخبر رہیں، اور پھر اپنے ملک اور قوم کی استحکام کے لیے سب سے بہترین کوشش یہی ہے کہ ہم خود بھی ذمہ دار فرد بنیں اور اپنے بچوں کو بھی بہترین پڑھا لکھا اچھا انسان بنانے کے لیے کوشش کریں کہ وہ بھی ذمہ دار فرد بنے۔